الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. میری محترم ماں اور بہنیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے دین کی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا. اللہ جس بندوں سے اور بندیوں سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنے دین کی بات کو کہنے سننے کے لیے جمع کرتے ہیں. یہ اللہ کی لین ہے، اللہ کی دین ہے. جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے لیتا ہے. تو میرے محترم ماں اور بہنیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ جمع کیا، توفیق جمع ہوئے. ایک قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. ایک قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. میرے محترم ماں اور بہنیں، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے، ہم سب نیت کریں. کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج. کہنے والا بھی نیت بنائے کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا. سننے والے بھی نیت بنائے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. اور اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں تک یہ باتیں پہنچے اور پوری دنیا کے انسان یہ عملی زندگی پر آ جائے. اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کی ذمہ داری. جو بھی یوں کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے اچھے اعمال کرنا اور پوری دنیا کی انسانیت اچھے اعمال پر آ جائے، اس کی محنت کرنا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم سب نیت کریں. جیسی نیت ہوگی اللہ کے فیصلے ویسے ہوں گے. عمل کی نیت کی اللہ عمل کی توفیق دے دیں گے. اور سننے کی نیت کی تو سن کر چلے جائیں گے. عمل کی نیت ہم سب. میرے محترم بھائی اور بہنیں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے بہت چھوٹی زندگی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بہت چھوٹی زندگی. اصل میرے محترم اور بہنیں، ہماری جو زندگی ہے وہ آخرت والی زندگی ہے. موت کے بعد سے شروع ہوگی. موت کے بعد سے شروع ہوگی. یہ زندگی کچھ نہیں ہے. یہ زندگی گزرگاہ ہے، گزر جائے گی. لاکھوں انسان گزار کر چلے گئے، اس کا نام و نشان مٹ گیا. لاکھوں انسان آئے چلے گئے، کیسے آئے؟ آج اس کا نام و نشان مٹ گیا. کوئی چیز اس کی باقی نہیں رہی. میرے محترم بھائی بہنیں، ایسے میں اور آپ بھی ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے. چلے جائیں گے. دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے. ہم سب دھوکے میں پڑ گئے. ہم سب دھوکے میں پڑ گئے. دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا اور میں اور آپ ایسے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو. مرنا ہی نہ ہو، یہیں رہنا ہے. ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایسی تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں اور ایسے دن بدن تیاریاں کر رہے ہیں. دن بدن تیاریاں کر رہے ہیں. دن بدن صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین، اللہ والے، اولیاء اکرام، سارے دن بدن آخرت کی تیاری کرتے تھے. دن بدن وہ آخرت کے اعمال زیادہ کرتے تھے. دن بدن تیاریاں جنت کے گھر بنانے کی، جنت بنانے کی. روزانہ تیاریوں میں اضافہ کرتے تھے. میرے محترم بھائی بہنیں، ہم دن بدن دنیا بنانے میں اضافہ کر رہے ہیں. دنیا بنانے میں. میرے محترم بھائی بہنیں، یہ دنیا تو کرایہ کا گھر ہے. کرایہ کا گھر ہے. کرایہ کا گھر ہے دنیا. کچھ دن رہ کر چلے جانا ہے.
کرائے کے گھر میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، وہ تو 1 سال کے لیے رہتا ہے، 6-8 مہینے کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد کوئی اور آتا ہے، اس کے بعد کوئی اور آتا ہے۔ یہ دنیا کرایہ کا گھر ہے۔ ہاں، اسی گھر میں کچھ سال پہلے کوئی اور رہتا تھا، آج کوئی اور رہ رہے ہیں، آئندہ کچھ سالوں کے بعد کوئی اور رہے گا۔ ہاں، یہ کرایہ کا گھر ہے۔ اور ہم بے وقوف ہیں، کم عقل ہے۔ ہاں، ہم بے وقوف ہیں، کم عقل ہے، ہمارے اندر عقل کی کمی ہے۔ ہاں، جس کی بنیاد پر کرایہ کے گھر میں خرچے کر رہے ہیں۔ ہاں، کوئی آدمی کرایہ کا گھر لے اور اس میں 5 لاکھ روپے کا خرچہ کر دے، فرنیچر، صوفہ سیٹ، کلر اور ساری چیزیں، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے۔ ایک کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ کچھ مہینوں کے لیے کسی نے دیا استعمال کے لیے اور وہ خرچہ اس میں کر رہا ہے۔ ہاں، اس کو لوگ بے وقوف کہیں گے۔ اسی طرح میرے محترم مائر بہنیں، مجھے اور آپ کو بھی فرشتے بے وقوف کہتے ہوں گے کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، یہ کچھ دن رہنے کے لیے اس میں کتنی تیاری کر رہی ہے۔ ہاں، یہ کرایہ کا گھر ہے، یہ چھوڑنا ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزار دو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں اس طرح زندگی گزار دو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ میرے محترم بھائی بہنیں، اللہ کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی ذاتوں پر رحم کھانا ہے، کسی اور پر نہیں، اپنی ذاتوں پر رحم کھانا ہے۔ دن بدن میں اور آپ دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور موت اور قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن۔ ہاں، دن بدن ہاں، آج ایک قبر سن رہے ہیں، قبر کو سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، موت کو سنتے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک دن موت سامنے آ جائے گی، ایک دن قبر سامنے آ جائے گی۔ اس لیے میرے محترم مائر بہنیں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کریں، اپنی زندگی کے بارے میں ترتیب بنائیں۔ ہاں، اندھا دھند زندگی نہ گزارے۔ ہاں، اندھا دھند زندگی نہ گزارے، جو آیا وہ کھا لیا، جو آیا پہن لیا، جہاں چاہے گھومنے چلے گئے۔ ہاں، جو مرضی میں ہے وہ کر لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے، مسلمان اپنی زندگی گزارنے میں پابند ہے۔ کس کے پابند؟ اللہ کے پابند، رسول کے پابند، شریعت کے پابند۔ آزادانہ زندگی مسلمان نہیں گزارتا۔ جیسے قیدی قید خانے میں آزاد نہیں ہے، ایسے مسلمان دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی بہنیں، یہاں کی ساری چیزوں کو فنا ہے۔ ہاں، یہاں کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور آخرت کی اور جنت کی ہر نعمت کو، ہر چیز کو باقی رہنا ہے۔ یہاں کی چیز کو فانی ہونا ہے، وہاں کی چیز کو باقی رہنا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہاں کا جوان جلد بوڑھا ہو جائے گا، یہاں کا تندرست جلد بیمار ہو جائے گا، یہاں کا زندہ جلد مر جائے گا۔ ہاں، یہاں کا زندہ جلد مر جائے گا۔ اور جنت کا جوان ہمیشہ کے لیے جوان، کبھی جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ جوان رہے گا۔ ہاں، ہمیشہ جنت میں تندرستی رہے گی، کبھی بیماری نہیں، کوئی طرح کی بیماری نہیں۔ ہاں، کچھ بیماری نہیں، ہمیشہ تندرست۔ تو جنت، اور جنت کا زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، جنت میں موت نہیں ہے۔ ہاں، جنت میں موت نہیں۔ ہاں، جنت تو خواہشات اور تمنائیں اور چاہتے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ جتنا کھانا ہے کھاؤ، جتنا پینا ہے پیو، جو پہننا ہے پہنو، کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، یہاں مت جاؤ، یہاں مت گھومو، ارے پانی بیٹھ کر پیو، کھانا بیٹھ کر کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں وہاں پر۔ ارے کھڑے کھڑے کھا لو، کوئی بات نہیں، کھڑے کھڑے پانی پی لو، کوئی بات نہیں۔ ہاں، ارے سوتے سوتے کھانا ہے، سوتے سوتے کھا لو، کوئی وہاں سنتیں نہیں ہے۔ ہاں،
کوئی وہاں پر پردہ اور برقع نہیں ہے، جتنا آزاد گھومنا ہے، جیسے گھومنا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہاں، لیکن کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو دنیا میں اپنی خواہشات اور تمناؤں کو دبا کر زندگی گزارے گا، وہ آخرت کی خواہشات اور تمناؤں سے نفع اٹھائے گا، اور جو دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کر کے زندگی گزارے گا یا گزارے گی، آخرت کی خواہشات سے محروم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی سے محروم، آخرت کی خواہشات سے محروم ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائی بہنیں، کچھ سال پابندی کرنا ہے، کچھ سال اپنی زندگیوں میں کنٹرول لانا ہے، کچھ سال بس، موت کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی بہنیں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کریں، ہم رحم کھائیں اپنے اوپر، رحم کھائیں۔ ایک بار زندگی ملی ہے، ایک ہی بار، دوسری بار ملنے والی نہیں ہے۔ آج عمل کے دن ہے، کل بدلے کا دن ہے۔ آج عمل کا دن، کل بدلے کا دن، کل عمل نہیں، آج بدلہ نہیں۔ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، پھول بوئیں گے پھول کاٹیں گے، کانٹے بوئیں گے کانٹے کاٹیں گے۔ آج عمل کا دن ہے، کل عمل نہیں ہے، کل عمل کا بدلہ ہے۔ آج عمل ہے، آج عمل کے دن ہے۔ اور آج بھی عمل کے دن میرے محترم بھائی بہنیں کب تک؟ جب تک اچھے ہیں، تندرست ہیں، ساری نعمتیں ہیں، آسانیاں تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ تندرستی اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تندرستی کو بیماری میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی، تندرستی کو بیماری میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور آگے دوسرا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مالدار کو غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، مالدار کو غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے محترم بھائی بہن، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائی بہنیں، یہ گھر کی تعلیم ہے، یہ تعلیم کے حلقے ہے، ہفتے میں جوڑا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، 3 دن، 10 دن، 40 دن، 2 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ روزانہ گھر کی تعلیم کا کہہ رہے ہیں، ہفتے کی تعلیم کی پابندی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کتابوں کے ذریعے سے، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے، ان بزرگوں کی اور ان اللہ والوں کی اور ان صحابہ اکرام کی، ان صحابیات عورتوں کی ان واقعات کو سن کر اپنی ذات کو ایسا بنانا، اپنی ذات کو ایسا بنانا، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، سن کر اپنی زندگی میں وہ چیزیں لانا مقصود ہے، سن کر ان چیزوں کو اور ان جیسا بنانا مقصود ہے۔ صرف کانوں کی مزے کے لیے واقعات نہیں ہوتے، اور ایک کانوں کی مزے کے لیے باتیں نہیں ہوتی۔ ہم دیکھیے صحابہ اکرام نے اور صحابیات عورتوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنے مجاہدے کیے، اور کیسے کیسے اعمال کیے۔ اور میرے محترم بھائی بہنیں، وہی حضرات ہمارے لیے رہبر اور نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے رہبر اور نمونہ ہے۔ موجودہ دور کے انسان ہمارے لیے رہبر نہیں ہے، اور موجودہ دور کا کوئی ہمارے لیے رہبر اور نمونہ نہیں ہے۔ ہمیں تو جس کے پیچھے چلنے کو کہا گیا، وہ حضرات صحابہ کے پیچھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مفہوم ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ایک کی بھی پیروی کر لو منزل تک پہنچ جاؤ گے، ایک کی بھی کر لو۔ تو ان حضرات کے واقعات کو پڑھنا، سننا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اصل مقصود ہے۔ ہم دیکھیں کیسے کیسے مجاہدے کیے، وہ دنیا کو جانتے ہی نہیں تھے، دنیا کیا چیز ہے،
دنیا کی کبھی دنیا ان کے پاس آتی تھی خوش نہیں ہوتے تھے، اور دنیا جاتی تھی غم نہیں ہوتا تھا، ان کی زندگی سے اعمال نکل جاتے تھے، وہ ناراض ہو جاتے تھے، اس کو دکھ ہوتا تھا۔ ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی جماعت چلی گئی، اتنا دکھ ہوا، اتنا ٹینشن لے لیا، 2 لاکھ درہم کا باغ صدقہ کر دیا ٹینشن میں کہ تلافی ہو جائے کسی طرح، برابری ہو جائے کسی طرح، 2 لاکھ درہم کا باغ صدقہ کر دیا۔ ہاں، ان کو ٹینشن تھا آخرت کا، ان کو ٹینشن تھا اعمال کا۔ دنیا اس کے لیے کچھ نہیں تھی۔ ہاں، دنیا سے وہ بہت بچتے تھے۔ ہاں، آج میرے محترم بھائی بہنیں، میں اور آپ یہاں کی رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر اور یہاں کی چمک اور دمک کو دیکھ کر، یہاں کی ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم دھوکے میں پڑے۔ یہاں کے رنگ برنگی کپڑے، رنگ برنگی مکانات، رنگ برنگی سواریاں، رنگ برنگے موبائل، ساری رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر ہم دھوکے میں پڑ گئے اور اپنے آخرت سے غافل ہو گئے، اپنے موت سے غافل ہو گئے، اپنی قبر سے غافل ہو گئے، اپنی قبر کے اندھیرے سے غافل ہو گئے، اور قبر میں تنہا کئی سالوں تک سونا ہے اس سے بالکل غافل ہو گئے، غافل ہو گئے۔ یہاں کی رنگ برنگی چیزوں سے دھوکے میں پڑ گئے، یہاں کے کپڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ صحابہ کو، اور ابو ہریرہ سارے صحابہ ساتھ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہے، لے کر مدینہ کے باہر گئے، جہاں پر مدینہ منورہ کا کوئی ایسی چیزیں پڑی رہتی تھی، پرانے چترے، کپڑے، ہڈیاں، اس جگہ لے کر گئے اور صحابہ کے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو تم ہڈیاں دیکھ رہے ہو، وہ یہ ہڈیاں ہے جس پر تم سوار ہو کر سواری کر کے اکڑتے تھے، ان گھوڑوں کی ہڈیاں ہے جس پر تم سوار ہو کر سواری کرتے تھے اور اس سے تم اکڑتے تھے، یہ وہی ہڈیاں ہے۔ اور یہ جو چتھڑے نظر آ رہے چتھڑے، جس کو آج ہوا ادھر سے ادھر اڑا رہی ہے، وہ یہ وہ چتھڑے ہے کہ جس کو پہن کر تم تکبر کرتے تھے، جس کو تم پہن کر تکبر کرتے تھے۔ پھر کہنے لگے یہ وہ پاخانے ہیں جو پڑے، یہ وہ پاخانوں کی بدبو ہے جس کا کھانا تمہیں لذیذ معلوم ہوتا تھا اور مزیدار اور خوشبودار معلوم ہوتا تھا، جس کی خوشبو تمہیں دور سے قریب کر دیتی تھی، آج وہی کھانے کا یہ پاخانہ ہے جس کی بدبو تمہیں دور بھگا رہی ہے، جس کی بدبو تمہیں دور بھگا رہی ہے۔ تو یہ دنیا کا انجام ہے۔ اللہ کے نبی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ان باتوں کو سن کر سارے صحابہ روئے، ہم سب روئے، کہ وہ چترے ہے اور وہ ہڈیاں ہے اور یہ وہ پاخانے ہیں جس سے تم تکبر کرتے تھے، جس سے تم اکڑتے تھے۔ آج اس کا حال دیکھو کہ ہوا ادھر سے ادھر اڑا رہی ہے، لوگ یہاں قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائی بہنیں، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے، اللہ کے راستے میں نکالنے کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کو سن کر، پڑھ کر، بول کر ہمیں اپنی زندگیوں کو ایسا بنانا ہے، ایسے گزارنا ہے۔ دیکھیں صحابہ اکرام نے کیسے کیسے اعمال کیے اپنے آخرت کے لیے۔ ہمیں تعجب، ان کے واقعات کو سن کر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ کتنے مجاہدے، کتنے اعمال، اپنی راتوں کو وصول کیا، اپنے دنوں کو وصول کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر پر چلے جاتے تھے اور نفلوں میں مشغول ہو جاتے تھے، صبح تک نفلیں پڑھتے رہتے، اپنی راتوں کو قیمتی بنایا، اپنے دنوں کو قیمتی بنایا۔ اصل ان کے لیے ان کا مقصد آخرت تھا، صحابہ اکرام کا مقصد آخرت تھا، ہماری آخرت بن جائے، ہم جو کچھ کریں وہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد دنیا نہیں تھا،
ان کا مقصد ہر حال میں آخرت، ان کو جو ٹینشن تھا وہ آخرت، موت، قبر، قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ٹینشن۔ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر حال میں آخرت کا ٹینشن، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ٹینشن، موت کا ٹینشن۔ ایک موقع پر رو رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت رو رہے ہیں، موت کے وقت رو رہے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی نے کہا ابا جان کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹی میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، موت تو مجھے اتنی پسند ہے کہ اگر مجھے یوں کہہ دیا جائے کہ تمہاری جگہ مکھی کی جان نکال دی جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا، میں یوں کہوں گا میری جان نکالو، مکھی کی مت نکالو، میری نکالو، موت تو مجھے اتنی پسند ہے۔ لیکن بیٹی رونا اس لیے آ رہا ہے کہ موت کے وقت اسلام ہاتھ سے نہ چلا جائے، ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ ہر حال میں ایمان کی، آخرت کی فکر۔ باغ میں گئے، پرندے کو دیکھا، ٹھنڈا سانس لیا، کہاں تم کس قدر کھاتے ہو پیتے ہو، درخت کے سائے میں رہتے ہو اور مزے کر رہے ہو، اور قیامت میں تمہارا کوئی حساب نہیں، کاش ابو بکر بھی تم جیسا ہوتا۔ ہر حال میں آخرت کی فکر، ہر حال میں آخرت کی فکر۔ اس لیے میرے محترم بھائی بہنیں، ہمیں بھی ان حضرات کی واقعات کو سن کر تعلیم کے حلقوں کے ذریعے، ہفتے کی تعلیم کے ذریعے، روزانہ کی گھر کی تعلیم کے ذریعے، اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے۔ اصل میرے محترم بھائی بہنیں عملی زندگی ہے، اللہ کو عمل پسند ہے، باتیں نہیں، عمل۔ باتوں سے کام نہیں ہوگا، عمل کرنا ہے ہم سب کو۔ عمل سے جنت بنے گی، اچھے عمل سے جنت بنے گی۔ تو میرے محترم بھائی بہنیں، جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں اعمال بتائے جاتے ہیں ان اعمال کی ہم پابندی کریں۔ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام چل رہا ہے، آخری عشرے کے آخری دن چل رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا ہے، جتنی جو کچھ غفلتیں ہوئی اللہ سے معافی مانگنا ہے، باقی جو دن باقی ہے اس کے اللہ سے توفیق مانگنا ہے، عمل کی قدر کرنا ہے، توفیق مانگنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت سارے مردوں نے اور بہت ساری عورتوں نے ماشاءاللہ رمضان کی قدر کی اور اس کا وصول کیا۔ بہت سارے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، کاروباری پوچھتے رہتے ہیں، کوئی روزانہ 1 قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی روزانہ 20 پارے پڑھ رہے ہیں، کوئی 1 قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہت اللہ کا شکر ہے آج کے دور میں بھی ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائی بہنیں، ہمیں اعمال کے ساتھ اپنے دنوں کو گزارنا ہے، رمضان کے دنوں کو بھی اور پوری زندگی کے دنوں کو بھی اعمال کے ساتھ۔ نمازوں کا اہتمام، 5 وقت کی نماز اول وقت میں اذان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اذان ہو گئی، ہمارا وضو شروع ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے جو انعامات کے وعدے ہیں وہ اہتمام پر ہے، نماز کے اہتمام پر انعامات کے وعدے ہیں۔ نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنے پر نہیں، 5 وقت کی نماز وقت پر ہونی چاہیے۔ روزانہ تلاوت کا ہم عادی بنے، روزانہ۔ اللہ کا شکر ہے رمضان میں پابند ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی اب تو رمضان 1 مہینے پریکٹس کر لی تلاوت کی، اب تو رمضان کے علاوہ بھی ہمارے زندگی میں یہ عادت آ جانی چاہیے، روزانہ تلاوت کی پابندی ہونی چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، صبح شام اللہ کا ذکر، صبح شام اللہ کا ذکر، 3 تسبیح صبح میں شام میں پوری ہونی چاہیے۔ تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام،
ہر مسلمان عورت پر، ہر بالغ مسلمان عورت پر پردہ فرض ہے۔ ہاں، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے، ایسے پردہ بھی فرض ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے۔ ہاں ہاں، ہم پردے میں، ہاں از فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عورت دنیا میں کون؟ آپ نے فرمایا جو عورت اپنے چہرے کو نامحرم کو دکھانے سے بچے اور نامحرم کا چہرہ دیکھنے سے بچے، وہ سب سے بہتر عورت۔ اپنے چہرے کو تو چھپانا ہی چھپانا ہے، ہاں اپنے چہرے کا تو پردہ کرنا ہی کرنا ہے، نامحرموں سے بھی پردہ، ان کو دیکھنے سے بھی پردہ۔ ہاں ہم بارہ سنتے ہیں، ہاں ایک صحابی نابینا حضور کے پاس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں تھی، حضور نے کہا پردہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ یا اور کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی تھی، ہاں کہ اللہ کے نبی تو نابینا ہے، وہ کہاں دیکھ لیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ ہاں وہ آپ کو نہیں دیکھتے، لیکن آپ تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ نامحرم ہے، اس سے پردہ کرے، ہاں ہاں پردہ کرے، پردہ فرض ہے۔ ہاں تو نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کی پابندی، پردے کا اہتمام، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، ہاں اپنے بچوں کو دین سکھائے، اپنے بچوں کو آداب سکھائے، ادب سکھائے۔ ہاں گھر میں آئے کہا بیٹا سلام کر کے داخل ہو، گھر سے نکلو کہا بیٹا سلام کر کے جاؤ، ہاں کھانا بیٹھے تو کہا بیٹا دسترخوان بچھا، ہاتھ دھو، سیدھے ہاتھ سے کھا، اپنے آگے سے کھا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، بیٹا اپنے آگے سے کھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، ہاں اپنے بچوں کو سنت والے کپڑے پہنائیں، ہاں بچوں کو سنت والے کپڑے، ہاں ادھر ادھر کے شوشہ والے کپڑے نہ پہنائے، یہود اور عیسائی والے کپڑے نہ پہنائے، ہاں ہاں سنت والے بال کٹوائے، سنت والے بال کٹوائے، ہاں ہاں صحیح بال کٹوائے۔ ہاں آج کل جو ڈیزائن چل رہی ہے حرام ہے، 24 گھنٹے گنہگار، ان کے ماں باپ، بچہ ہے تو ان کے ماں باپ گنہگار، بچہ کیا جانے، اور بڑے ہیں تو خود بڑا گنہگار۔ اپنے بچوں کے سنت والے بال، سنت والے کپڑے، ہاں اس کو ابھی سے سکھائے۔ بچے بچپن سے جیسے اس کی تربیت کریں گے، بڑے ہو کر ایسے ہی اس کی زندگی میں عادت آ جائے گی۔ ہاں بچے گالی دے تو ہنسے نہیں، اس کو سمجھائے، اس کو ڈانٹے کہ نہیں بیٹا گالی نہیں دینا ہے، گالی گلوچ کرنے والا تو اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اس کو سمجھائیں، بچوں کی تربیت کریں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں، ہاں شوہر کی بات کو مانیں، ہاں شوہر کی بات کو مانیں۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا، مفہوم ہے، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، جنت اس کے لیے ضروری بن جاتی ہے۔ ہاں اور کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر علیحدہ دن گزارے، علیحدہ رات گزارے، اس پر ساری مخلوق کی لعنت ہے، اس پر ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ ہاں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ ہاں ہاں عورت پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کا حق ہے عورت پر، وہ اپنے شوہر کا ہے۔ ماں کا بعد میں ہے، باپ کا بعد میں ہے، سب سے زیادہ حق اپنے شوہر کا ہے۔ ہاں مرد پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو اپنی ماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو اپنے شوہر کا ہے۔ اپنے شوہر کی بات کو مانیں، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، ہاں ہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلے والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ، ہاں ہاں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ صحابہ اکرام، صحابیات، عورتیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں
بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے، بہت زیادہ خیال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے اتنے حق بتانا شروع کیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو وارث بنا کر نہ چھوڑ دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر بکری ذبح کی، اپنے خادم سے کہنے لگے، غلام سے کہنے لگے کہ جب اس کا گوشت تیار ہو جائے، اس کی کھال اتر جائے، تو سب سے پہلے اس کا گوشت میرے یہودی پڑوسی کے یہاں پر بھیجنا، میرے یہودی کی پڑوسی کے یہاں پر بھیجنا۔ بار بار کہتے تھے۔ غلام نے عرض کیا، حضرت آپ کتنی مرتبہ کہو گے؟ کہا میں نے حضور سے پڑوسی کے بارے میں سنا ہے، پڑوسی کے حق کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میرے 2 پڑوسی ہے، کس سے شروعات کروں؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تیرے گھر کے دروازے سے جس کا دروازہ قریب ہو اس سے شروعات کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا پڑوسی کہاں تک ہے؟ کہا 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں طرف اور 40 گھر بائیں طرف۔ پورا محلہ ہمارا پڑوسی ہے، پورا محلہ پڑوسی ہے۔ ہمیں تو تعلیم یہ دی ہے کہ جب سالن بناؤ تو پانی زیادہ ڈالو، پڑوسی کے یہاں پر بھیجو، اس سے محبت بڑھے گی۔ ہدیہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، صرف لینے کا نہیں ہوتا، لینے کے ساتھ دینا بھی ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، محلے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، جس سے ہمارے اعمال کی اور نیکیوں کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ ایک طرف نیکیاں کریں گے اور ایک طرف بد اخلاق سے پیش آئیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور کے پاس ایک عورت کا ذکر ہوا کہ رات کو نفلیں بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بہنیں، اس سارے اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے رمضان کا مہینہ ہے، جو حکامات رمضان کے، اللہ کا شکر ہے روزہ، تراویح، ساری چیزوں کی پابندی کی۔ زکوٰۃ بھی اللہ کا شکر ہے ادا کر دی۔ اگر زکوٰۃ کسی وجہ سے باقی رہ گئی، زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اب تو صدقہ فطرے کے دن آ رہے ہیں، عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے۔ جلدی ادا کر لے، ابھی سے ادا کر لے، کوئی بات نہیں، ابھی سے ادا کر لے۔ کتنے غریبوں کا چولہا کام ہو جائے گا، کتنے غریبوں کی عید اچھی ہو جائے گی۔ ہمارے 200 روپے ہوں گے، ہمارے 500 روپے ہوں گے، لیکن کسی کا ایک دن کا کھانا بن جائے گا، کسی کے 10-15 دن کی دوائیاں آ جائیں گی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے مخلوق کے ساتھ، رمضان کے مہینے میں بھی اور پوری زندگی اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، سخی بننا، سخی، بخیل نہیں۔ اللہ کو سخی پسند ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ پسند بخیل عابد ہے، سب سے زیادہ پسند بخیل عابد ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ نفرت سخی سے ہے۔ ہم سخی بنیں، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقہ کریں، اور صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے مفہوم ہے صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بھائی بہنیں، اس سارے اعمالوں کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاری، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کریں، چاروں نوافل کی پابندی کریں، تہجد، اشراق، چاس اور اوابین کی پابندی کریں۔ تہجد کی، اشراق کی، چاس اور چاروں نوافل کی پابندی کریں۔ تہجد، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ پھر فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، تہجد صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ پھر فرمایا آخر رات کی 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہے، آخر رات کی 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہے۔ تہجد میں اٹھے، اللہ کا شکر رمضان میں پابند ہے۔ رمضان میں تہجد بہت آسان ہو جاتی ہے، اشراق مشکل ہو جاتی ہے، اور عام دنوں میں اشراق بہت آسان ہے، تہجد مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی بہنیں، سب باتیں ہیں، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں،
اور تو چاہ لے تو راستے ہزار ہیں. سب باتیں ہیں، اگر دل پر طے کر لے تو سب آسان ہے. عام دنوں میں بھی آسان، رمضان میں بھی آسان، سب چیزیں کرنا چاہے تو سب آسان ہے. ہاں ہاں ہاں. اللہ کا شکر ہے ہمارے گوجرا میں کتنے لوگ ہیں جس کے سالوں سال سے تہجد نہیں چھوٹی، سالوں سال سے. ایک عورت کی کردار سنائی، 10 سال سے اشراق نہیں چھوٹی، 10 سال سے اشراق نہیں چھوٹی. ہاں ہاں ہاں. تو سب آسان ہے. تو ہم تہجد کا اہتمام کریں اور اللہ سے دعائیں کریں. ہاں، تہجد کے موقع پر آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اپنی حاجتیں ہم سے پوری کروانے والا، ہم اس کی مدد کریں. دینے والا اعلان کر رہا ہے. ہاں تو اللہ سے مانگے. ہاں میرے محترم بھائی بہنیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، عداوت اور دشمنیاں ہیں، یہ سب کچھ میرے محترم بھائی بہنیں اللہ کی طرف سے آسمانوں سے سب کچھ آتا ہے. اس کا دور کرنے والا بھی آسمان والا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی کی پریشانی کو دور کرے. مخلوق کی کیا پریشانی دور کریں گے؟ ہاں ہم تو خالق سے کہیں گے. ہاں، خالق کو کہنے میں ہماری عزت ہے، مخلوق کو کہنے میں ہماری ذلت ہے. ہم تو اللہ سے کہیں گے، اللہ سے مانگیں گے. مسئلے تو وہیں سے حل ہوں گے، وہ چاہے گا تو حل ہوگا. ہماری کوئی طاقت نہیں ہے اور ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. ایک ذات ہے مسائل کے حل کرنے والی، وہ صرف اللہ کی ہے. ہم اللہ سے مانگیں گے. تو تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، 4 روابل کا اہتمام کریں، 4 نوافل کا اہتمام کریں. ہاں انشاءاللہ اس سارے اعمال کی پابندی کے ساتھ زندگی گزری، انشاءاللہ دنیا کی زندگی خوشگوار، اچھی اور محبت والی، برکت والی، اطمینان والی بن جائے گی. ہاں اور موت کا دن خوشی کا دن ہو جائے گا. ہاں موت کا دن. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت تھا، بیوی قریب میں رو رہی ہے، حضرت بلال خوش ہو رہے ہیں. کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا آپ جا رہے ہو، اس کی آپ کی جدائی پر رو رہی ہوں. کہا اوہو کیسے مزے کی بات ہے، آج تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی. خوشی خوشی جا رہے ہیں اور خوشی خوشی کہہ رہے ہیں. بیوی رو رہی ہے اور وہ خوشیاں منا رہی ہے. ہاں تو میرے محترم بھائی بہنیں، اگر زندگی اچھی ہوگی، اعمالوں کے ساتھ ہوگی، دنیا سے جائیں گے ہنستے ہنستے جائیں گے. لوگ روتے ہوں گے، ہم ہنستے ہنستے جائیں گے. اور اگر غلط زندگی گزاری تو پھر روتے روتے جانا ہوگا. ہاں تو اعمالوں کے ساتھ ہم سب زندگی گزارنے کے ارادے اور نیت کریں. ہاں میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ سب بہنیں ارادہ کریں کہ جن اعمالوں کا مذاکرہ ہوا انشاءاللہ اس اعمال کی پابندی کے ساتھ آج سے نیت کر دیں کہ انشاءاللہ ان اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ہاں میں بھی طے کرتا ہوں، آپ سب طے کریں. ہاں اور آخری بات کہہ کر اس بات پوری کرتا ہوں. ہاں یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک دن ہے، مغفرت کے ایام چل رہے ہیں، آگ سے خلاصی کے دن چل رہے ہیں. ہاں ہم 12 سنتے ہیں. ہاں اگر کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ہاں ہاں کل ہی فضائل کی کتاب کے اندر پڑھا، باتیں پڑھی کل فضائل رمضان کے اندر، ہاں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زائد بات چیت کرنا بند کر دے اور اس حال میں موت آ گئی، سیدھا جہنم میں جائے گا. 3 دن سے زائد ہو گئے، موت آ گئی، سیدھا جہنم میں جائے گا. ہاں اس کے اعمال ایک بالش بھی سر سے اوپر نہیں جاتے. اگر کسی کے ساتھ ہمارا انبناؤ ہے، تعلق ٹوٹا ہوا ہے، تو مبارک دن چل رہے ہیں، مبارک راتیں چل رہی ہیں، سامنے سے دور رہ رہے ہیں تو فون پر بات کر لے، اور محلے میں رہ رہے ہیں تو سامنے سے چلے جائے. اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے. جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی فکر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. ہاں چھوٹا بنا لے. ہاں ہم چھوٹا بنائیں، سامنے سے چلے جائے اور معافی تافی کر لے. ہاں سامنے سے معافی مانگنے سے، چھوٹا بننے سے، سامنے سے جانے سے عزت میں کمی نہیں آتی، عزت بڑھے گی انشاءاللہ. تو جسے بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اچھے دن مبارک چل رہے ہیں، تعلق کو جوڑ لے تو اللہ ہمارے مغفرت کے اعلان ہمیں سنا دے. ہاں اس لیے میری محترم بھائی بہنیں، ہم سب طے کریں انشاءاللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. رمضان کے بعد انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی جماعت مردوں کی بھی بنے گی اور مستورات کی جماعتیں بھی بنے گی. مردوں کی جماعت
جماعت انشاءاللہ 40 دن کی جا رہی ہے. 12 شوال کو 10 شوال یا 12 شوال کو جماعت بن رہی ہے اور مستورات کی جماعتیں بنے گی. اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر بھی کرے. امت کے حالات بہت خطرناک ہے. کتنے ہزاروں انسان ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے. ہاں روزہ نہیں رکھتے. کتنوں کی کل بھی ملاقاتیں ہوئی, 2-3 دن سے ملاقاتیں ہو رہی ہے بغیر روزے کی ملاقات, بغیر روزے کے ساتھ ہے. کل ایک جماعت ایک جگہ سے وصول کی, 7 ساتھی اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے گئے, اس میں سے 5 ساتھی ایسے جس نے روزہ نہیں رکھا تھا. ہاں کہنے کا مطلب اتنے سارے لوگ روزہ نہیں رکھے. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں, اس کو سمجھائیں اور اس کے لیے دعائیں کریں. ہاں تو میرے محترم بھائی بہنیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے اور نیت کریں اور ابھی نام لکھوا کر جائے, یہاں تشکیل کر لیں, نام لکھوائے. اور نام لکھوا کر کام پورا نہیں ہوتا. آج بہت سارے مردوں کے نام لکھوا کر چلے جاتے ہیں, بس نام لکھوا دیں. نہیں میرے محترم بھائی بہنیں, نام لکھوا کر کام پورا نہیں ہوتا. نام لکھوا کر کام شروع ہوتا ہے. اپنے گھر پر جا کر اپنے مردوں کو سمجھا بجھا کر تشکیل کر کے اللہ کے راستے میں بھیجیں. مسجد اور جماعت باہر سے محنت کرے گی, آپ بہنیں گھروں میں محنت کریں, دونوں کی محنتیں انشاءاللہ جمع ہو جائے گی. اللہ انشاءاللہ اس کو قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام قبول کی توفیق دے, کمی کو تحق معاف فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ والحمد للہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ.